جب تک ہماری قوم میں صحیح طور پر کربلا بیان کیا جاتا رہے گا، انشاءاللہ ہماری قوم کے جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی پاپی نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی مجرم نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر جو کربلا کے میدان میں آتے ہیں، صرف اس لیے آتے ہیں علی اصغر قربان کریں، علی اکبر قربان کریں، امام قاسم قربان کریں، اونو محمد قربان کریں، غازی عباس علمدار قربان کریں، سب قربان کر کے آخری میں اپنی جان بھی قربان کر کے ہمیں پیغام دیتے ہیں، لوگوں اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑے تو یہ امام حسین کی سنت ہے۔ امام علی مقام ہمارے قائد ہیں، امام علی مقام ہمارے رہنما ہیں۔ کربلا سے انقلاب کا پیغام ملتا ہے، کربلا سے جہد و مسلسل کی ایک کڑی گویا کہ ہمارے دل کو مہمیز دیتی ہے۔ کربلا کے میدان سے ہمیں مسلسل حرکت کا جذبہ صادق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، اسی لیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابی ہیں، جنہوں نے بھی کسی کے خلاف انقلاب کی تحریک لے کر کے اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق کربلا سے ضرور نظر آئے گا، امام حسین سے ضرور نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، کربلا کس طریقے سے خون کو گرماتا ہے، کربلا کس طریقے سے خون کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر مامون کے خلاف سیدنا امام احمد ابن حنبل اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو احمد ابن حنبل کا تعلق بھی قلبی طور پر امام حسین سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! امام غزالی اگر فلسفے کو کلمہ پڑھاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی امام حسین سے نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر دین کو زندہ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے سرکار غریب نواز جو اتنا بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی اکبر کے فتنے کو اگر دھول چٹاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ اور 14ویں صدی میں سارے باطل فرقوں کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس امام احمد رضا کا تعلق بھی کربلا سے نظر آتا ہے۔ ہر انقلابی اس کا تعلق آپ کو یا تو نسبی طور پر یا تو قلبی طور پر کربلا سے ضرور ملا ہوا نظر آئے گا۔ جو قومیں امام حسین سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتی ہے، اپنے رشتے کو کاٹ لیتی ہے، وہ قومیں بزدل ہو جاتی ہے، وہ قومیں آوارہ ہو جاتی ہے۔ آئیے بہت طویل گفتگو نہ کرنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اللہ اکبر! اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو حسین سے، امام علی مقام سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ لیکن ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، آج آپ اتنی بڑی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی گفتگو میرے درد دل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو بڑی خوبصورت سی بات عرض کروں۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ
کو قوت دی ہے. دیکھو جو جس سے محبت کرتا ہے, جو جس سے پیار کرتا ہے, وہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے, وہ اس کی اداؤں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک باپ سے بیٹا محبت کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے اتنی محنت کر کے دولت جمع کیا, میرے باپ نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا, میرے باپ نے اتنی محنت کر کے پراپرٹی کو اکٹھا کیا, اب میں اس کی دولت کو کیسے ضائع کروں, اب میں اس کی دولت کو کیسے خطرے میں ڈالوں. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر پیار کرنے والا بیٹا کبھی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہم شہزادہ رسول امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, بتائیں امام حسین کی قربانیوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے, امام علی مقام کی محنتوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے. بتاؤ جب سنیوں کا بچہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کربلا میں امام صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے کے لیے گئے تھے, تو بتائیے ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اذان ہو رہی ہو اور اللہ اللہ ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہو, اذان ہو رہی ہو اور ہم لوگ جو ہے موبائل پر گیم کھیل رہے ہوں, اذان ہو رہی ہو ہم دوستوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہوں, اذان ہو رہی ہو ہم مسجد کو ویران کر کے بیٹھے ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, اگر باپ کی کمائی کو کوئی پیروں تلے کچلے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, باپ کی محنت پر کوئی پانی پھیرے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ جو نمازیں, یہ جو اذانیں آج ہر گھر میں گونج رہی ہے, دیہات گونج رہی ہے, شہر گونج رہی ہے, اس میں امام علی مقام کے خاندان کی کتنی محنتیں ہیں. اب بتاؤ جب نمازوں کو ترک کرتا ہوگا مسلمان تو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, امام علی مقام کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر, لوگوں کے دیکھا دیکھی آج میری قوم کے جوانوں کا حال بھی یہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. نماز نہ پڑھو پھر بھی ہم جنتی ہے, کچھ پاک نہ رہو پھر بھی ہم جنتی ہے, نشے میں ڈوبے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, جنت اتنی سستی نہیں ہے, جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو. آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون سی ہستی کا نام ہے. لوگ پوری زندگی نمازوں میں گزارتے پھر بھی جنتی ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں, مگر سنو اللہ اکبر, میرے امام کی شان یہ ہے, امام حسین کی اور ان کے بھائی کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. صرف جنتی نہیں, اگر کوئی جنتی ہو تو بھی بڑی بات ہے, لیکن زہرا کے لال علی کے بیٹے صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار. یہ مقام بچپنے میں رسول اللہ نے عطا فرمایا. ذرا غور سے سننا. بیٹھ جائیں بھائی, کوئی کسی کو نہ کہے, کھڑے رہنے دیں, کھڑے اچھے سے. ہیلو, آپ کو صحیح صاحب کا خطاب سننا ہے. دیکھو بھائیو, ٹائم بہت ہو رہا ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے, محبت کے ساتھ بیٹھ جائیے. دیکھو مجھے یہ ادب کی محفل ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیے. مجھے وقت پر یہاں سے نکل جانا ہے, ایئرپورٹ پہنچنا ہے. میرے پاس 35 سے 40 منٹ کا ٹائم صرف ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں, نہیں تو کوئی بات نہیں. ایک بات یاد رکھیں,
پتھر نہیں دیکھے جاتے، بھیڑ نہیں دیکھی جاتی. یہ محفلیں بھیڑ دکھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ محفلیں دل بدلنے کے لیے ہیں. بھیڑ سیاسی جلسوں میں دکھائی جاتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے بھیڑ کی. آپ کی بھیڑ دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں کہ اللہ ذکر رسول سننے کے لیے تو نے اتنے بندوں کو بھیج دیا، لیکن ہمارا کلیجہ یہ بھیڑ جلسے میں دیکھ کر کے ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہمارا کلیجہ اس دن ٹھنڈا ہوگا جتنی بڑی تعداد میں تم جلسے میں آتے ہو، اتنی بڑی تعداد میں جب تک فجر کی نماز میں نہیں آؤ گے تب تک ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر بعد سن لو، جو کھڑا ہے کھڑا رہ کے سن لے، جو بیٹھا ہے بیٹھے سن لے، لیکن سن لے. مختصر بات دیکھو، آپ نے 3-4 منٹ ایسے ہی ضائع کر دیے. ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے، بات آگے بڑھتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. بچپنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو یہ مقام عطا کیا. کیا؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ اپنے نبی کا اختیار ہیں. جس کو چاہتے ہیں جنت ہبا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنت بیچ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیتے ہیں. اس کی عکاسی، عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے، ان اختیارات کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین اپنے 2 مصروں میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. حضور کا اختیار ہے، اپنے اختیار سے بچپنے میں امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام علی مقام امام حسن کو جب جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اب بتائیں ان لوگوں کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر کربلا کی تپتے ہوئے ریگزار پر پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گھر بیٹھے جنت کے مالک بن گئے تھے، جنتی جوانوں کے سردار بن گئے تھے. اگر یہاں پر علماء، ذمہ دار علماء موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے. اس پورے مجمع میں منبر سے لے کے نیچے تک امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. یہاں کوئی یقین کے ساتھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. بولو، کوئی کہہ سکتا ہے یقینی طور پہ کہ میں جنتی ہوں؟ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی بات نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. امید بھی کرو، اللہ سے ڈرو بھی. لیکن امام حسن اور امام حسین ایسے یقینی اور قطعی جنتی ہیں، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے حسن و حسین کا جنتی ہونا یقینی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس زبان نے بتایا، توجہ کرنا، اتنا قطعی اور یقینی جنتی ہونا کیسے ہے؟ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے، اسی زبان نے بتایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جو زبان جنت کی خبر دے رہی ہے وہی جوان ان کے سردار جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے، سرداران جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، بچپنے میں جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ان کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عبادتوں میں کثرت
صدقہ اور خیرات کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیں لمحہ بھر بھی امام حسین کا زندگی کا ایک پل بھی کبھی دین کے مخالفت میں نہیں گزر رہا ہے، کبھی سستی اور غفلت میں نہیں گزر رہا ہے، بلکہ اللہ اکبر ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ اکبر زندگی کی جو آخری شب تھی اس میں بھی یزیدیوں سے مہلت مانگی، آج کی رات دے دو تاکہ ہم کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں امام حسین کے نام پر کپڑوں کے کلر نہ نظر آتے ہیں، ہمیں امام حسین کے نام پر وہ سچا عشق کرنے کا انداز کیوں نظر نہیں آتا؟ آئیے بڑی معذرت کے ساتھ، آج ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہماری جنت کی کوئی اللہ اکبر گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس جنت کی گارنٹی نہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم بے فکر ہے۔ کہتے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہتے مولانا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو آؤ، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا، امام حسن بصری کہہ رہے ہیں میں حج کو گیا، جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ زمین سے ایسے چپکا ہوا ہے، زمین سے ایسے لگا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا، جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ کپڑا کیسے زمین پہ چپک جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور وہ روتا ہے، اس کے آنسو سے داڑھی تر ہوتی ہے اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہوتی ہے۔ میں تڑپ گیا، یا اللہ یہ کوئی دیہاتی تو نہیں، یا اللہ یہ کوئی دیہات کا رہنے والا تو نہیں، شاید اس دیہاتی کو کسی وائز نے، کسی کم پڑھے لکھے مقرر نے زیادہ اللہ کا خوف دلا دیا، اس لیے کہ اللہ سے خوف بھی، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، جو خوف رکھ کر نا امید ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں، اور جو امید اتنی کر لے کہ بے خوف ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ ایمان امید اور خوف کے بیچ کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس رونے والے، اس آہو بکا کرنے والے شخص کے حوالے سے میں نے سوچا شاید کسی کم پڑھے لکھے قصہ کو وائز نے اتنا ڈرا دیا اس دیہاتی کو کہ یہ بیچارہ رو رو کر جان نہ دے دے، لیکن جب لباس دیکھا، لباس پہ توجہ دی، امام حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے لباس پہ توجہ دی تو اس وقت تو میں نے سوچا یہ لباس تو شہزادوں کا لباس ہے، یہ کسی دیہاتی کا لباس نہیں۔ اس کے بعد سجدے کے انداز نے بتایا یہ کسی دیہاتی کے سجدہ کرنے کا انداز نہیں۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر کو سجدے سے اٹھائے، کہیں اس کی روح نہ نکل جائے، کہیں اس کی جان نہ نکل جائے، یہ مغفرت کے لیے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ خشیت ربانی سے آنسو بہا رہا ہے، اس کی جان نہ نکل جائے خوف خدا میں۔ میں نے دعا کیا مولا اس کو توفیق دے کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں اللہ کے بندے اتنا نہیں روتے، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں لیکن جب اس شہزادے والا تبار نے سجدے سے سر کو اٹھایا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کرتا، میں اس کو کیا سمجھاتا؟ میری اصلاح ہو گئی کہ وہ زمین سے چمٹ کر اللہ کے خوف سے رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی تھے جو اللہ کے خوف سے اپنی مغفرت کی دعا اس شان سے کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ مجھے اس دن پتا چلا جب جنتی جوان
जबानों का सरदार आखिरत को याद करके अपनी मगफिरत का सवाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से इतना आंसू बहाता है, तो हमको कितना आंसू बहाना चाहिए। वो क़ारिए कुरान जिसका कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, वो इतने आंसू बहा